شریعت کے اندر نمود و نمائش اور تکبر کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا. اللہ کے حبیب نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا. معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل رواج پکڑ رہی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی مقصود ہو جاتا ہے لوگوں کو بتانا کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں. جی. اور اسی طرح قربانی کے معاملات ہو گئے، بہت ساری چیزوں میں معاملات ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، کل بروز قیامت جب بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. بندہ عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال جہنم میں ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تیرے حکم کے مطابق میں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو نے نماز تو پڑھی تھی لیکن تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. تو تیری دل کی خواہش میں نے پوری کروا دی، لوگوں نے تجھے نمازی کہا، تجھے کہلوا دیا گیا کہ تو آج تیرا میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نمود و نمائش نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ کرو اگرچہ کھجور کے گٹلی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگرچہ کھجور کی ایک کاش، یعنی کہ کھجور کے 3-4 اگر پیس کر لیے جائیں، ان میں سے ایک ٹکڑا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے تو فرمایا کہ یہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیمت یا بڑے پن کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز خلوص ہوتی ہے. جی ہاں، صحیح کہ بندے کے مزاج کے اندر خلوص کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. جانور کمزور تھا، جانور چھوٹا تھا، قربانی کے اصول پر، قربانی کے شرائط پر پورا اترتا تھا، قربانی کے معیار پر پورا اترتا تھا، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اور اگر مقصد یہ ہو کہ لاکھوں کا جانور ہوگا، گھر کے دروازے پر کھڑا ہوگا، آنے جانے والے رکے بھی دیکھتے ہوں گے، اور خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، حلقہ احباب میں اس کا ذکر بھی ہوگا، اگر یہ مقصود آ گیا تو پھر اللہ رب العالمین قبول کرنے والی ذات ہے. لیکن جو اصول و ضوابط بیان فرمائے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ جیسا کہ فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی، اور اللہ فرمائے گا کہ مجھے تیری نمازوں کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں بالخصوص اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہو. جی، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نمائش کا سلسلہ لگ جاتا ہے، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ 12 جانور لاتے ہیں، 10 جانور اور لاتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اتنے وزن کا آ گیا، اتنے لاکھوں میں آیا اور اس قدر آیا. تو اسے گریز کرنا چاہیے. ہم معاشرے کے اندر اگر ایک چیز اچھے رواج کی خاطر ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کہ اگر ایک تصور کر لیا کہ میں جانور جو ہے وہ 5 من کا لاؤں گا، 7 من کا لاؤں گا اور میں سارا غرباء میں تقسیم کر دوں گا، تو اگر یہ رواج دینا مقصود تھا تو نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کا بہتر اجر دینے والا بھی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کی طرف. آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، تہجد کی نماز کا وقت، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور بالکل سکوت کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ جس رب کا ذکر ابوبکر کرتا ہے وہ رب اس کیفیت سے آگاہ ہے. اللہ. پھر اس کے بعد آگے گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے ذکر میں مشغول تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جس رب کو یاد عمر کرتا ہے وہ اس انداز سے بھی واقف ہے. تو اگر مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو کھینچ کر لانا ہے، لوگوں کو ایک کشش دلانی ہے، لوگوں کی اس بات کی طرف راغب کرنا ہے، پھر نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے. اور اگر مقصود یہ ہو جائے کہ معاشرے کے اندر واہ واہ ہو جائے گی، رشتہ داروں میں، برادری میں واہ واہ ہو جائے گی، تو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دکھاوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین عاجزی کو، انکساری کو پسند فرماتا ہے. بے شک.